وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بےکسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر جو ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال محبوب بسوانی، سلام فخر موجودات فخر انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا چلنا، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ I request کہ سب اپنی اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائے، اگر کوئی نہیں ہو سکتا تو نو پرابلم۔ کافی طرح ہے جہاں پر بھی ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں کو جو آئی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو رزلٹ کارڈ لینے کے لیے، ان کو آئیڈیل ہائی اسکول میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے چند بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ایسے آج کیونکہ ورکنگ ڈے تھا، باقی بات جو فادرز ہیں وہ کام پہ گئے ہوئے ہیں، اور یہ ڈیوٹی ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بات ہے جو مائیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کرتی ہیں کہ وہ جتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے اسکول میں رزلٹ کارڈ لینا، جا کے کمپلین کرنا یا کوئی کمپلین ہو لینا، وہ مائیں کرتی ہیں۔ تو تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم رزلٹ کارڈ پروگریس رپورٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ آپ باری باری اپنے بچوں کی آگے اپنا رزلٹ کارڈ لیں گے اور ٹیچر سے بات کریں گے۔ اگر کوئی کمپلین آپ کو ہے تو آپ بالکل ایزی فیل کریں، وہ کمپلین کریں، میں بھی آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اگر وہ ٹیچر کی کمپلین ہے آپ کے بچے کی پڑھائی کے حوالے سے تو آپ اس کو سنیں، تاکہ ہم دونوں والدین اور ٹیچر مل کر بچے کی بہتر پڑھائی کے لیے کوئی لاہے عمل تشکیل دیں۔ اس کے بعد کیونکہ ہمارا جشن آزادی کا یہ مہینہ ہے، 14 اگست، 2 دن پہلے پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 14 اگست کو، تقریباً 70 سال پہلے۔ ساتھ ہی محرم الحرام 9 اور 10 محرم
حضرت امام حسین اور واقعہ کربلا کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اس کے لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں آپ والدین، 2 منٹ کی یہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں ہماری جو جشن آزادی اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت امام حسین کی قربانی میں سب ماں کو، سب والدین کو، اور جو میرا اسٹاف کھڑا ہوا ہے ان سے کہوں گا کہ حضرت امام حسین ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ حق سچ کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ اور میں ٹیچرز کو اور ماؤں کو کہوں گا کہ خاص طور پہ بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ حق سچ کے لیے کھڑے رہیں، کسی کا حق رکھیں نہیں، اور اگر اپنا حق ہے تو اس کو مانگیں اس کے لیے۔ اور جس طرح حضرت امام حسین نے، کیونکہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اگر حضرت امام حسین جھک جاتے، اپنی جان بچا لیتے تو کفر جیت جاتا، تو لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے پورے خاندان اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، قربانی دے دی، لیکن اسلام کے لیے اور حق کے لیے نہیں جھکے۔ تو تمام یہی ہمارا جو 1947 کو جب پاکستان بنا تھا، یہ بھی ویسی جنگ تھی، کیونکہ ایک طرف ہندو تھے، انگریز تھے، اور ایک طرف مسلمان تھے۔ انگریز اور ہندو چاہتے تھے کہ مسلمان ہمارے محکوم رہیں، ہمارے نیچے رہیں، یا تو ہمارے مذہب کو جوائن کریں یا پھر جو بھی اپنی مذہبی عبادات ہیں اس وقت کریں جب ہم چاہیں۔ اور بعض علاقے تو ایسے تھے جہاں پہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی عبادات کرنے کی اجازت نہیں تھی، گائے کی قربانی نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے۔ جہاں کہیں ان کو، ہندوؤں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ کوئی گائے کی قربانی ہوئی ہے تو وہ گائے کے بدلے میں مسلمانوں کی گلے کاٹ دیتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں انہوں نے پاکستان کے لیے کوشش کی اور آزاد کروایا۔ آج ہم ماؤں پہ، ٹیچرز پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، وہ اسلام کے لیے، اور اس اسلام کے لیے جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورا خاندان کھو دیا، یعنی اس اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو آئیڈیل اسکول کے ساتھ میں اس واقعے کو جوڑتا ہوں کہ اگر ہم اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اسلام یہاں پہ پاکستان میں مضبوط ہوگا، پھیلے گا، اور نہ صرف یہاں بھی پھیلے گا بلکہ ہم بعض دوسری دنیا میں جہاں پہ اسلام ابھی تک نہیں پہنچا، یا زیادہ انگریز ہیں یا ہندو ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، ان کو بھی ہم اسلام کی دعوت دے سکیں گے، لیکن تب جب ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اچھی مثال دیں گے۔ تو میں ماؤں کو اسلام کی تربیت کے لیے اور بچوں کی تربیت کے لیے کہ اسلام پہ چلیں، ہمارے جو اسکول میں میرا جو اپنا تجربہ ہے، 35 سال کی میری عمر ہے، اس میں نے دیکھا ہے، اور میں ماؤں کو بھی چاہتا ہوں کہ اس بات کو لازمی ہر طرح سے پہلے کریں کہ میں جب مسجد میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے مجھے فجر کے ٹائم نظر آتے ہیں، ظہر کے ٹائم، پھر عصر کے ٹائم، پھر مغرب کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم، وہ ان بچوں کی نسبت زیادہ پڑھائی میں آگے ہوتے ہیں، زیادہ ادب کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ والدین کی بات کرنے والے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، ان بچوں کی نسبت جو مسجد میں نظر نہیں آتے۔ تو آپ سب مائیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے، اگرچہ صبح صبح نیند میں ہوتے ہیں، بچے نہیں اٹھتے، جو طاقتور مائیں ہوتی ہیں جن کا ارادہ پکا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں، اور تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے، مائیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے بچوں کے بڑے بھائی کے ساتھ مسجد میں بھیج دیتی ہیں۔ اور میری ادھر کچھ بہنیں بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ مجھے ان کے بچے ہمیشہ نظر آتے ہیں مسجد میں، باقی شاید دوسرے مسجد میں جاتی ہوں، لیکن میں تمام ماؤں کو کہوں گا کہ لازمی ہر صورت میں بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ اگر نماز بچے پڑھیں گے ان کی پوری زندگی ڈسپلن ہو جائے گی، اور وہ انشاءاللہ
अपनी तलीम में और जो मजहब में आगे चले जाएंगे, कामयाब इंसान बनेंगे। साथ में एक और तजुर्बा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे सफाई जो कि निसफ ईमान है, यानी कि पूरा ईमान हमारा इस्लाम जो है उसका आधा हिस्सा हमारे जो है वो सफाई है। और हमारे इलाके में शायद लोग थक जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं या कोई दूसरा नहीं करता तो इसलिए नहीं करते। तो मेरा जो तजुर्बा है, मैंने देखा है कि जो बच्चे जिनकी माएँ अपने बच्चों की सफाई का खास ख्याल रखती हैं, घर की सफाई का खास ख्याल रखती हैं, बच्चों को हर रोज़ अच्छी धुली हुई साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहना के भेजती हैं, उनके नेल का ख्याल रखती हैं, उनके बालों का ख्याल रखती हैं, उनके शूज़ का ख्याल रखती हैं, वो बच्चे उन बच्चों की निस्बत जो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, सेहतमंद भी होते हैं, चिड़चिड़े नहीं होते, हर बात में, खेल में, किसी पढ़ाई का मुकाबला हो, कोई नाच का मुकाबला हो, कोई तिलावत का मुकाबला हो, उसमें आगे आगे होते हैं। और एक जिस घर में सफाई नहीं है या जो बच्चा जिसकी माँ किसी वजह से ख्याल नहीं कर पाती, वो बच्चा मैंने देखा है कि यहाँ पे आने के बाद बच्चे वो स्कूल में तो होता है लेकिन वो पूरे 5 घंटे पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाता, सुस्त रहता है या कोई परेशानी उसके चेहरे पे आती रहती है। तो सफाई हमारा निसफ ईमान है। मैं अब तमाम माओं से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि नमाज और सफाई इसमें बिल्कुल आप ज़रा सा भी जो है ना वो कसर नहीं छोड़ें। हर तरह से पूरी कोशिश करें कि बच्चे नमाज के लिए जाएँ और जो हमारा घर है, घर का थोड़ा हिस्सा बाहर है, और जो बच्चों की सफाई है, बैग की, किताबों की, उसकी यूनिफॉर्म की, जूते की, नेल की, बालों की, उस पर खास तौर पे तवज्जो दें। स्कूल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि कोविड-19 उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस रही, गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोलने दिए, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक मेहनती स्टाफ, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, उनकी मेहनत से हम बच्चों को काफ़ी अच्छा पढ़ाई करवाने में कामयाब रहे हैं। और अभी क्योंकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, गर्मी ख़त्म होती जा रही है, हम पूरी तरह से तैयार है, स्टाफ मौजूद है, खुद भी पढ़ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हर तरह से पक्के इरादे के साथ आप खड़े हैं। आप माओ को कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी शिकायत हो, आज और उसके बाद भी 30 दिन महीने जो होते हैं उन 30 दिनों में 4 इतवार के अलावा मैं 26 दिन ऑफिस में मौजूद होता हूँ। आप बिल्कुल अपने भाई के साथ पास कंप्लेन लेके आएँ, शिकायत लेके आएँ, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके बच्चे की पढ़ाई के हवाले से मैं वो शिकायत हल करूँ। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शिकायत बहुत कम है, तमाम माएँ जो बैठी हैं उनको हम पे इत्मीनान करते हैं, बहुत कम शिकायत होती है लेकिन आती है तो इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ। टीचर पूरी इस समय यहाँ पे मौजूद हैं, वो शिकायत लेती हैं और टीचर से बात करती हैं और बच्चों की वो जो कोई भी शिकायत आ रही हो किसी पढ़ाई की, लिखाई की या कोई किताब घूमने की, हमारी पूरी कोशिश होती है उसी दिन ही हम हल कर दें। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अब हम शेयर आगे लगा देंगे, आप प्लीज़ बारी बारी अपने बच्चों का रिजल्ट कार्ड लीजिएगा और तमाम पेरेंट्स से कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करिएगा, इंतजार करिएगा, खड़ी हो जाए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरी बात नहीं होगी।
سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنے بچوں کی پروگریس رپورٹ لینے کے لیے آئیڈیل ہائی اسکول میں آئے. تو میم آج کا سب سے پہلا جو ہمارا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ مجھ سے یہ کوشچن کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے آپ کو تھنگس بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تھنگس بولنا چاہیے کہ آپ لوگ ہمارے بچوں پہ اتنی توجہ دیتے ہیں، ہم کو اتنا ٹائم دیتے ہیں، تو کیا ہم تھوڑا ٹائم نکال کے ان کی پروگریس رپورٹ لینے نہیں آ سکتے؟ جی شکریہ میم. اور دوسرا یہ کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا ماشاء اللہ سے، اور مجھے کافی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ کووڈ کے بعد پھر سے اسکول دوبارہ اسٹارٹ ہو گئے. جی جی، یہ اللہ پاک کی ذات کی کرم نوازی کہ پاکستان میں مینجمنٹ اچھی کی گئی، جس وجہ سے ہم نے بہت جلد اس جان لیوا بیماری کے اوپر قابو پا لیا. تو میم آج جو آپ نے پروگریس رپورٹ بچوں کی ریسیو کی، اس کے لحاظ سے آپ آئیڈیل ہائی اسکول کو کس قدر داد دیتے ہیں؟ ماشاء اللہ سے میں کہوں گی کہ جتنی بھی داد دیجیے کم، کیونکہ اگر کووڈ میں بچے 91.6 تک جا سکتے ہیں تو وداؤٹ کووڈ آئی تھنک 100% رزلٹ تو مسٹ. آج جو پروگرام ہوا ہے آئیڈیل ہائی اسکول میں، یہ آپ کو پروگرام کیسا لگا ہے؟ بڑا پیارا لگا. ماشاء اللہ. آپ کے بچوں نے کتنے دن سے تیاری کر رہے تھے کہ ہمارے اسکول میں پروگرام ہے؟ کتنے دن سے آپ کو تنگ کر رہے تھے ہم نے جھنڈیاں لینی ہیں، جھنڈے لینے ہیں یا کپڑے لینے ہیں؟ سال سے. ماشاء اللہ زبردست. تو آپ کے بچوں کا رزلٹ کیسا رہا آج کا؟ صحیح جا رہا ہے.